حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انقلابی رسول عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام جیسا ایک مہذب اور فکر کرنے والا مذہب ہمیں عنایت فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جہاں مردوں کے حقوق کو بلند اور بالا کر کے بتایا، وہیں خواتین کو بھی جذبہ دلاتے ہوئے ان کو اچھے کام کرنے کا اسلام نے موقع دیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آج جو حالات اسلام اور مسلمانوں پر بنائے جا رہے ہیں یا بنا دیے گئے، آج جو واقعات امت کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، آج جو حالات نوجوانوں کو اسلام کی ڈگر سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج جو واقعات مساجد اور مدارس کو بند کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، آج اس ہندوستان کی سرزمین پر پھر سے نسل کشی کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے۔ آج اس ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے دواخانوں کے اندر جو بچیاں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو کالجوں کے ذریعے سے یا فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا ریلز یا انسٹاگرام کے ذریعے سے جو بے پردہ ہو کر کے اپنا
قیمتی نفس ناجائز کاموں میں جو لگا رہی ہیں، ایسی بے شمار سووں سینکڑوں لڑکیاں ہندوستان کی سرزمین پر جن کی کوکھ کے اندر 1 مہینے کا بچہ یا بچی 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے یا 5 مہینے کا جنم لینے کو ہوتا ہے، لیکن حالات یہ بنا دیے گئے کہ انہی ہاسپٹلوں کے اندر آپریشن کر دیا جا رہا ہے، جن کے بچوں کو گرا دیا جا رہا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا یہ نوجوان بیچارہ غریب اور ناتوان، مطلب پرست، مفاد پرست، اپنی آنکھوں کی ہوس کو رات کے اندھیرے میں مٹانے والا، اپنے کانوں کو برے واقعات سن کر کے بھی افسوس نہ کرنے والا، ایسی امت کے نوجوان کبھی اس امت میں پیدا نہیں ہوئے۔ ورنہ اس وقت کو بھی یاد رکھنا، مدینے کی سرزمین سے اسے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ کے علاقے میں ایک عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ اس عورت نے گہار لگائی تھی، حجاج بن یوسف کے دربار میں گواہی لگائی تھی اور کہا تھا کہ مسلم عورتوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، مسلم عورتوں کو بازار میں نیلام کیا جانے والا ہے۔ کیا ہمارا بادشاہ ہوتے ہوئے مسلمان، کیا ہماری عصمتوں کو بچانے کے لیے تم توجہ ودو محنت نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، تمہاری جوانیوں کو چیلنج ہے، ان واقعات کے اندر، ان تاریخی حقائق کے اندر تمہاری جوانیوں کو للکارا جا رہا ہے۔ یہ چھوڑو داڑھیوں کا مونڈنا، یہ سوشل جو ہے نا میڈیا کا پلیٹ فارم رات میں 2-2 3-3 بجے تک استعمال کرنا، یہ دشمن کی ایک سازش ہے اور تمہیں کمزور ناتوان بنا دیا جا رہا ہے۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے، ان واقعات کے ذریعے سے میں اور آپ درس لیں، اور جمعے کے موقع پر ہمارا ایمان تو ٹھاٹے مارتا ہوا ہوتا ہے، بلند والا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے میں اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کروں، ایک جذبہ حمیت اپنے اندر پیدا کروں، ایک فکر پیدا کروں انسانیت کے تعلق سے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، جب اس عورت کی گہار مدینے کی سرزمین پر پہنچتی ہے، حجاج بن یوسف کے دربار تک وہ آواز جاتی ہے، تو حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ ہماری مسلم بہن کی عصمت داؤ پر ہے، اٹھو۔ اللہ اکبر۔ 17 سالہ نوجوان کو تیار کر دیا محمد بن قاسم کے نام سے۔ کہاں ہے تمہاری جوانیاں؟ آج تو 17 سال کی عمر میں بچہ بیڑی سگریٹ پینے والا ہو گیا، گٹکا کھانے والا ہو گیا، فلمیں دیکھنے والا ہو گیا، ادھر ادھر کے گلیوں میں جھانکنے والا ہو گیا، لوگوں کے کھڑکیوں سے جھانکنے والا ہو گیا، لوگوں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والا ہو گیا۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہمارا، وہ 17 سالہ نوجوان کو حجاج بن یوسف نے تیار کیا اور کہا جاؤ اپنی بہن کی عصمت کو بچانا ہے۔ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے مدینے سے ہندوستان کی سرزمین کا کوچ کیا۔ ابھی ڈیوائیڈ ہندوستان نہیں ہوا تھا، آج کا وہ علاقہ پاکستان میں چلا گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن یونائٹ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر تمام کے تمام ایک ہی ہندوستان کے تعلق سے مانا جاتا تھا۔ وہ سندھ کے علاقے میں مدینے کی سرزمین پر لشکر کو لے کر جب محمد بن قاسم پہنچتے ہیں، الحمدللہ اس بہن کی عصمت کو بچا لیا بھی جاتا ہے، دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا بھی جاتا ہے، اور ہندوستان کو فتح بھی کر لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بھی لہرا دیا جاتا ہے، ایک بہن کی عزت کے نیلامی پر۔ لیکن آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ایسا کون سا کوئی قانون پاس ہوا ہے کہ تم دین کا کام نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس بھی ہوتا ہے تو ایک مسلمان اپنے پیٹھ نہیں اپنے سینے پر ہر ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے قرآن کے ذریعے سے، اس کے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اپنے حق کو منوانے کا طریقہ اور ذریعہ بھی بتا دیا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں، میں اور آپ
اسلام کی جہاں بات آ جائے وہاں پر اپنے آپ کو مستحکم کر کے ٹھہرانے کی کوشش کرے. جہاں میری بیٹی، میری بہنیں، میری ماں، میری بہو کی عزت پر آنچ آتی ہے، انشاءاللہ العزیز اس قلم کو بھی توڑنے کی طاقت مسلمان رکھتا ہے، اس ہاتھ کو جھڑانے کی طاقت بھی مسلمان رکھتا ہے، اس قانون کو میٹنے کی طاقت بھی مسلمان رکھتا ہے، بشرطے کہ نوجوانی، ہماری جوانی اللہ کے گھروں میں اسلام کے لیے، اللہ کے رسول اور قانون کے لیے بنانے کے لیے جو ہے جڑ جائیں تو بہتر ہوگا. کہاں ہے وہ تاریخ؟ آج تو ہم صرف مائک پر کھڑے کے بولنے والے علماء ہو گئے، مائک سے بڑی بڑی آوازیں نکال کر بولنے والے ہو گئے. میدان میں کون ہے؟ کون میدان میں آتا ہے؟ اچھی غذائیں کھانے کی عادت، اچھے گھروں میں رہنے کی عادت، اچھے گاڑیوں میں گھومنے کی عادت، مال و زر جمع کرنے کی عادت، سب کے پاس فارم ہاؤس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں بھی ایک فارم ہاؤس بنا لینے کی عادت، ہفتے میں 2-4 دن فارم ہاؤس میں گزارنے کی عادت. استغفر اللہ، یہ قوم کے رہنما نہیں، رہزن ہے یہ لوگ. اٹھو تم، اب وقت آ چکا ہے تمہارے لیے، تقاضا کر رہا ہے وقت. آؤ ذرا دیکھتے ہیں ان کے واقعات کو بھی. امت کے تم تو بہادر نوجوان ہو الحمدللہ، لیکن ان کے واقعات کو بھی آج 2-4 سنا دو تمہیں لے کر کے جاؤ کہ امت کی بہادر بیٹیاں الحمدللہ، وہ امت کی بہادر بیٹیاں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی. آج اگر ظلم ہوتا ہے یہ ظلم کوئی معنی نہیں رکھتا، آج کوئی قانون اگر بنتا ہے یہ قانون کوئی معنی نہیں رکھتا. اس وقت کے جو اسلام کے دشمن تھے، ڈگر ڈگر نگر نگر پر دشمن، ہر آپ کے چال ڈھال پر آپ پہ نظر رکھی جا رہی ہے، ہر واقعے پر آپ کی نظر رکھی جا رہی ہے. وہ اس وقت کا معاملہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا نے غار حرا سے ایک پیغام دل نشیں لے کر آئے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ. وہ نعرے کے تحت بلا رہے تھے میرے آقا، لیکن کہاں وہ اور کہاں یہ؟ کہاں کا وہ ابو جہل جو خطرناک سزائیں لوگوں کو دیا کرتا تھا اور 24 گھنٹے جس کی فکر اسلام اور اسلام والوں کو میٹنے کے لیے ہوتی تھی. لیکن آج کا یہ ابو جہل بھی کچھ کم نہیں ہے. وہ ابو جہل اپنی زبان اور اپنی طاقت کا کھل کر مظاہرہ کرتا تھا، لیکن آج کا یہ ابو جہل دبے پاؤں ہماری مساجد میں تک قدم رکھ چکا ہے، ہمارے مدارس میں قدم رکھ چکا ہے، ہماری صفوں میں انتشار کر رہا ہے. اور جو اسلام دشمن عناصر ہے ان کو جبہ گبہ ٹوپی شیروانی پہنا کر وہ ہماری صفوں میں بھیج کر ہم کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں 2-4 واقعات. وہ امت کی بہادر بیٹیاں، پھر اس کے بعد ہم اس ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا. آج جس ہندوستان کو ظالم کہتا ہے کہ ہمارا ہے تمہارا نہیں، تو ذرا اس کے کان کے پردوں کو کھول دے میں اور آپ، ذرا اس کی نگاہوں کو جو پردہ پڑا ہوا ہے مخالفت کا، اس پردے کو اٹھانے کی جرت اور کوشش کرے میں اور آپ، اور دیکھیں کہ انشاءاللہ حق کا غلبہ اللہ کیسے کرتا ہے اور اللہ حق کو غالب کر کے رہتا ہے الحمدللہ. آؤ ذرا پہلے ان واقعات پر نظر رکھو کہ آج تو تم کو سکون سے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی دی جا رہی ہے، تمہارے گھر میں گرمی ہو تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، تمہارے گھر میں زیادہ گرمی ہو تو کولر، اے سی یا فین کی ہوا تمہیں مل رہی ہے، تمہارے جیبوں میں 200-500 روپے پڑے ہوئے ہیں، تم اچھی سواری میں سفر بھی کر رہے ہو، رات کے 2 بجے 2 نوجوان، ایک لڑکی ایک لڑکا کہیں پر بھی نکل سکتے ہیں. یہ حالات تو آج پر امن ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہائے یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا. وہ 13 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا، مکے کی سرزمین کی، جن کو کلمہ لانے کی پاداش میں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا تھا. ان کے بدنوں کو چھلنی کیا جا رہا تھا، گرم گرم سلاخوں سے ان کے پیٹوں کو، ان کے سینوں کو داغا جا رہا تھا، ان کے پیروں میں گرم گرم انگارے لگائے جا رہے تھے، ان کے سامنے ان کی ماؤں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کے معصوم بچوں کو یتیم بنایا جا رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے کبھی شکایت نہیں کی اپنے رب سے کہ ہائے یہ تکالیف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہے، ہم یہ کلمے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا تو ہماری کچھ مدد کی جائے. کسی سیکولر ذہن کے سامنے یہ بات نہیں کی تھی انہوں نے. آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟
اللہ اکبر، سیکولرزم کے نام پر اسلام کو اس قدر کمزور کر دیا، ایسی دھجیاں اسلام کی نکال دی، اور وہ داغدار مسلمان، وہ غدار مسلمان، وہ اسلام کی تجارت کرنے والا مسلمان نعرہ لگاتا ہے سیکولرزم زندہ باد۔ یوں سمجھ لینا کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سیکولرزم زندہ باد تو اس نے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے گلے سے اتار دیا۔ مرے گا تو کفری کی موت پہ مرے گا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سیکولرزم کو کبھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ سیکولرزم کا نعرہ بہت ہی سازشی طور پر جب 1926 کے اندر RSS کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اس وقت تمام حالات اور واقعات کا جائزہ لیا گیا تھا، اور انہی حالات کے اندر صابر کرنے اور پھر بڑے بڑے جو اسلام دشمن، مسلم دشمن نیتا جو اپنے آپ کو بہت ہی سیکولر اور مسلمانوں کے دوست بتا رہے تھے، انہوں نے بیٹھ کر ایک پلان بنایا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری اور ناتوانی اگر پیدا کرنا ہو تو سیکولرزم کا نعرہ بلند کرو تاکہ یہ مذہب سے اپنے دور ہو جائے، رب ان سے ناراض ہو جائے، اور اسلام کی شناخت ان کے ذہنوں سے، ان کی سوچ سے ختم ہو جائے، یہ بھٹکے ہوئے پوری زندگی اللہ کی غداری میں گزارے اور ہمارے ساتھ جہنم رسید ہو جائے۔ آؤ ذرا اس وقت کو دیکھو، اسلام کا نام لینا انتہائی گناہ مانا جاتا تھا، انتہائی جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دل نشیں غار حرا سے لے کر جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے پناہ لیا اور امت سے کہا، امت کی ماں سے کہا، اسلام کی پہلی بیٹی ایسے وقت میں نبی کا ساتھ دے رہی ہے جب ساتھ دینا چند سانسوں کو اپنے اندر سمانے کے برابر تھا۔ مشکلات، پریشانیاں اپنے گھروں میں داخل کرنا تھا، اچھے نوالوں کو چھین لینا تھا، اچھے کپڑوں کو قربان کر دینا تھا۔ ایسے ماحول میں اس امت کی ایک بیٹی، نبی کی پہلی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کا ہاتھ تھاما اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ایک بہادر بیٹی کے بہادر الفاظ جو وقت کے نبی کو ڈھارس بنا رہے ہیں، وقت کے نبی کو طاقت دے رہے ہیں، وقت کے نبی کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں۔ وہ اس ماں نے، اس اسلام کی بیٹی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تم بھی ذرا سوچو، نبی کے اوصاف اسلام سے پہلے بھی کیا تھے، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کیا اوصاف تھے۔ ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امت کی بیٹی نے، اس امت کی ماں نے، خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کو ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، دشمنوں کی دشمنی کو سینے سے نکالنے والے ہیں، بھلا آپ کو اللہ کیسے جو ہے نا ضائع کرے گا؟ آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کر سکتا، میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے امت کی ایک بہادر بیٹی کے الفاظ، نبی کی پہلی زوجہ کے الفاظ، جو نبی کے بدن میں 3 فیز کا کرنٹ لا دیے تھے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، خدیجہ بس تو میرے ساتھ ہے۔ اب یہ تیرا نبی کسی قبیلے کے سردار یا کسی طاقتور آدمی سے گھبرانے والا نہیں ہے، تیرا میرا ساتھ ہے، خدیجہ تو ساتھ ہے، تو تیرا نبی ہر ایک سے لڑنے اور بھیڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھی امت کی بہادر بیٹی۔ آج کہاں ہیں وہ بیٹیاں جن کو ہم صبح کے 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک اکیلی تنہا کالج کے بہانے جنگلوں میں بھیج رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں جو ہمت اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والی تھیں؟ کہاں ہیں وہ بیٹیاں؟ تعجب ہوتا ہے جب کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ
بانگے دراز شہر کے بیچوں بیچ عوام کے درمیان سے دندناتے ہوئے جاتی ہے. جب اس نوجوان کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے ڈیفنس میں بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دوست ہے, میرا کلاس فیلو ہے, میرا آفس میں کام کرنے والا ہے, میں تو روز جاتی ہوں اس کے ساتھ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ الفاظ کے کہنے سے پہلے اس لڑکی یا اس کے لڑکی کے ماں باپ کو موت کیوں نہیں آ گئی؟ شرم کی بات ہے. اسلام کو سر بلند کرنے کے بجائے اسلام کو نیچا دکھانے کی 100% کوشش اور پلاننگ چل رہی ہے. کئی مسلم لڑکیوں کو آج اپنے بستروں کی زینت بنا کر دشمن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی مسلم لڑکی سے وواہ کرے گا اس کا دھرم پریورتن کرائے گا, اس کو 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا, اس کو زندگی بھر کے لیے سیکورٹی دی جائے گی. استغفر اللہ ربی. اس وقت جس وقت ابراہا کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا, وہ وقت کی بات تھی جب اللہ کے نبی کے دادا موجود تھے جو متولی تھے کعبہ کے. جب اس نے آ کر کے کہا کہ ہائے عبد المطلب, ہم تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. عبد المطلب نے کہا میرے بکریوں کا کیا ہوا؟ ابراہا پوچھتا ہے میں تمہارے اللہ کے گھر کو ڈھانے آیا ہوں, تم بکریوں کے بارے میں پوچھتے ہو. عبد المطلب نے فخریہ جواب دے کر کے کہا بیٹا یہ جس کا گھر ہے نا اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے, میں تو اپنے مال کی فکر کروں گا. اور ہوا کیا؟ جب توکل کیا عبد المطلب نے, اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا جس کو ابابیل کہا گیا, جس کے 2 پنجوں اور چونچ میں معمولی کنکریاں تھیں. ابراہا کے لشکر پر گراتے گئے اور وہ ہاتھی والا لشکر بھس کی طرح پرانے کھجور کے تنے جیسا زمین پر گرتے ہیں, گر گر کر ہلاک ہوتے رہے. اور یاد رکھنا اسلامی شعار کو میٹنے والے یہ ظالم بھول گئے ہیں کہ اسی ابابیل سے تعلق رکھنے والے یہ امت محمدیہ کی ایک فوج ہے. کسی دن غلطی سے اگر ٹوٹ پڑ جائیں گے انشاءاللہ ابراہا کے لشکر جیسا تمہارا بھی حال کر کے رہیں گے انشاءاللہ. غرض وہ بہادر بیٹیاں, کتنے تذکرے آپ کے سامنے, کتنے واقعات آپ کے سامنے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربناک حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے مدینے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. اور جب ہجرت ہوتی ہے غار ثور میں پناہ لی جاتی ہے. غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین مالک حوض کوثر شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 موجود ہیں. اب کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. غور کرو اس امت کی غیور خواتین, غور کرو اس امت کی جیالی خواتین جو اسلام کی آن بان شان کے لیے اپنی اور اپنے ماں باپ, اپنے شوہروں, اپنے اولادوں کا جنازہ آنکھوں سے اٹھتا ہوا دیکھتی ہیں لیکن آنکھ میں آنسو نہیں لاتی. وہ خواتین, ان کے لیے پیغام ہے. آج شدید ضرورت ہے میری ماں بہنوں, تمہاری ضرورت ہے. آج تم کھڑے ہو, شاید کہ تمہارا کوئی ایسا بہادرانہ عمل ہو جس کے ذریعے سے اس نوجوانوں کو شرمندگی محسوس ہو کہ ہماری ایک بہن نے بڑا کارنامہ کر کے دکھایا اور ہم مرد ہوتے ہوئے ہماری جوانیوں کو ہم رات کے اندھیرے میں چبوتروں پر لٹا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اس وقت جب دشمن اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر نبوت پر لیٹے ہوئے ہیں, ہر طرف سے نبی کو ڈھونڈنے کی پلاننگ چل رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود ہیں. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر, کیسے کیسے نام, کیسی کیسی باتیں. آج ہم کو صرف اور صرف
ایک ہی بیٹی کا نام یاد دلایا گیا، باقی کے بیٹیوں کے نام نے تو ہم نے بلا دیا۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، تاریخ پڑھو کبھی اسلام کی انشاءاللہ، جو لنڈے بن گئے ہیں نا خون رگوں کے اندر، جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا، گردے خراب ہونے کا خطرہ لاحق ہے، اس آدمی سے میں کہوں کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کی کتابوں پر نظر رکھے، ان کے واقعات کو بار بار پڑھتے جائیں انشاءاللہ، پھر وہ ہارٹ اٹیک کا مریض بھی صحیح ہو جائے گا، اس کی کڈنی بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی سستی اور کاہلی بھی دور ہو جائے گی، وہ ایک مرد اہم کی طرح اپنے دروازے سے باہر بھی نکلے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے، کون توشہ لائے گا، کون کھلائے گا۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جو آج تم کو کمزور اور ناتوان بنا دیا گیا نا، پنجڑیاں کمزور، کمر کمزور، گردن کمزور، نگاہ کمزور، اگر کسی کو ایسا گردن ڈھلکا کے 5 منٹ اگر بٹھا دیا جائے، اس کے بعد ذرا گردن اٹھاؤ بولتے چکر آ جاتی ہے اس کو، اتنا کمزور ہو گیا ہے نوجوان۔ اگر 1 گھنٹہ کسی کو یہاں کھڑے رہنے کے لیے کہہ دیا جائے، 1 گھنٹے کے بعد تو کروٹ بدلے گا، آپ کمر میں درد، پنجڑیوں میں درد، ہائے یہ کیا کر دیے بے، کون سی سزا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس واقعے سے سبق لینا۔ ایک عورت، اسلام کی بہادر بیٹی اسماء بنت ابوبکر اپنے گھر سے توشہ بنا، اپنی کمر میں کس لیا۔ غور کرو ان واقعات پر، اپنی جوانیوں کو للکارو اندر سے، اپنی جوانیوں کو جوش دو اندر سے، اپنی جوانیوں کو طاقتور بناؤ اندر سے، روحانی پاور پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ حالات آنے والے ہیں اس ملک کے اوپر۔ آپ کا بھائی زمانے سے بم مارتا ہے، زمانے سے اس ممبر سے پکارتا ہے، زمانے سے آواز نکالتا ہے، کتنی ایسی سازشیں اور ایس ایس ایس، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، بی جے پی کی اس ممبر سے ہم نے آشکار کی تھی، جو آج ثابت ہونے جا رہی ہے۔ افسوس تم سن کر چلے جاتے ہو۔ صرف اسماء بنت ابوبکر ٹفن توشہ لے کر نکلتی ہیں پیدل پیدل، زمین سے 3000 فٹ کی بلندی پر جانا ہے۔ تم گھر کے بازو کی دکان کو جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر کے جاتے ہو، یہاں سے چورستے کو جانا ہے تو موٹر سائیکل پر جاتے ہو، ذرا مسجد گھر سے اگر دور ہے تو گھر میں نماز پڑھ کے مسجد کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو کہ بہت دور ہے بھائی، جانے آنے میں مشکل ہوتی۔ یہ حال تو بنا دیا گیا اس امت کا۔ ان بہادر بیٹیوں سے سبق لو، ذرا پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ جو آدمی پیدل چلتا ہے اس کے پنجڑیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی کمر میں کبھی درد نہیں ہوتا، مردانہ کمر بنتی ہے الحمدللہ پیدل چلنے سے۔ لیکن کون چلتا ہے؟ سب کو آزادی اور سب کو جو ہے نرمی کی عادت پڑ چکی ہے۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے نکلی اور 3000 فٹ کی بلندی پر اللہ کے نبی اور اپنے باپ ابوبکر کے لیے توشہ ٹفن لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! جب پہنچتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اندر غار کے اندر ان کے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آواز دی جاتی ہے، ٹفن حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جو دوپٹہ ڈال کے آئی تھی، وہ دوپٹے کو کھول کر جب ٹفن حوالے کر دیا جاتا ہے اور واپسی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اور کپڑا بھی ہے؟ مجھے کچھ ضرورت ہے اس سے، یہاں کے سوراخوں کو بھی بند کرنا ہے۔ اسماء بنت ابوبکر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس ایک دوپٹے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں سے آدھا آدھا کر دو، آدھا لپیٹ لینا، آدھا مجھے دے کر کے جانا۔ جب دوپٹے کو آدھا کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہادر بیٹی کو لقب دے کر کے کہا، 2 دوپٹے والی بیٹی۔ اللہ اکبر! آج میری بیٹی کو کیا لقب دیا جا رہا ہے بھائی؟ آج میری بہن کو کیا لقب دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ جذبہ، کیا یہ سوچ، کیا یہ فکر ہماری ختم ہو گئی؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم کو دفن ہونا نہیں ہے؟ ہونا ہے، لیکن کیسے ہونا ہے اس کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب مر رہے ہیں، میں بھی مروں گا، سب کو دفنایا جا رہا ہے، مجھے بھی دفنا دیا جائے گا، سب کل قیامت میں اٹھیں گے، میں بھی اٹھوں گا، لیکن اٹھنے کے بعد کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کی فکر میں ہم تمام کی ختم ہو گئی۔ آج اٹھو،
وہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا اور تم سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہو، سورج نکلنے سے پہلے تمہاری آنکھ نہیں کھلتی، تو ایسی بدتمیزی سے بچیے۔ بدتمیز اور بد اخلاق لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ اس کو بدتمیزی کہی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر سے آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم۔ راستے سے تم گزر رہے ہو، تمہارے چچا، نانا، دادا کوئی بڑے عمر میں ہو، وہ تم کو آواز دے رہے ہیں تو تم پلٹ کے دیکھ کے انجان مار کے اگر چلے جائیں گے تو ان کو برا لگے گا، اور وہ سارے خاندان میں کہیں گے کہ ہائے میں نے تو فلانے کے بیٹے کو، فلانے بھتیجے کو آواز دی تھی، اس نے میری آواز سن کے دیکھ کے بھی چلے گیا، مجھے برا لگا۔ ایک انسان پکارتا ہے، جب وہ نہیں سنتا تو برا لگتا ہے، تو رب تو برسوں سے پکار رہا ہے مجھے، رب تو برسوں سے پکار رہا ہے مجھے، آواز دے رہا ہے مجھے، لیکن کبھی میں نے اس کی طرف آواز اور کان لگانے کی جرت اور کوشش نہیں کی۔ اسماء بنت ابو بکر بار بار توشہ لانا، دشمنوں کے نرغے سے بچنا، دشمنوں کی نگاہوں سے بچنا، دشمنوں کی چالوں سے بچنا، دشمنوں کی گلیوں سے بچنا، بیج بچاؤ کرتے ہوئے اس آسمان کو چھونے والے پہاڑ پر چڑھنا، پھر وہ دینا، پھر وہاں سے واپس آنا، یہ بار بار اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا شیوا تھا۔ بہادر بیٹی، امت کی بہادر بیٹی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بہن کا تذکرہ کر دوں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ گزارش ہے تمام بھائیوں سے، تمام میری بہنوں سے، تمام میری ماؤں سے، ادباً گزارش ہے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، فون کا استعمال زیادہ مت کیجیے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، ایسے بہت سارے گھر کھلے ہوں گے الگ بات ہے، لیکن یہ گھر کی نوعیت یہ ہے کہ اس گھر کو کبھی قفل نہیں پڑتا، آپ آرام سے آ سکتے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، آپ آرام سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپ آرام سے کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ آؤ نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے آؤ اس مسجد میں، صحابہ کے واقعات پڑھنے کے لیے آؤ اس مسجد میں، خلفاء راشدین کو جاننے کے لیے آؤ اس مسجد کے اندر، اور اپنی اسلامی حمیت کو جگانے کے لیے آؤ اس مسجد میں۔ یہ وقت کو ضائع مت کرو۔ حالات بڑے کربناک ہونے جا رہے ہیں، وہی حالات جو میانمار کی سرزمین پر ہوئے، وہی حالات جو یو پی کی سرزمین پر ہوئے، وہی حالات جو گجرات کی سرزمین پر ہوئے، وہی حالات کو شرپسند پورے ہندوستان میں لہرانے اور پھیلانے کی جو ہے جرت کر رہا ہے، اور یہ معصوم بیچارہ مسلمان پتہ نہیں کس ہوش میں پڑا ہوا ہے۔ بدلو اپنی زندگیوں کو، یاد رکھو عزیزان محترم، جب تک کہ تمہارے اندر مجاہدانہ کیفیت نہیں آئے گی، تمہاری نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، تمہارے ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آئے گا، تمہارے سجدے اور رکوع میں مزہ نہیں آئے گا، تمہاری ملاقاتوں میں مزہ نہیں آئے گا، تمہاری نیندوں میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک کہ تمہارے اندر ایک مجاہدانہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ آج شدید ضرورت ہے۔ ام سلمہ مکے کی رہنے والی ایک بہادر بیٹی، پہلی ہجرت ہوئی، میں مختصر بیان کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے بہت۔ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کے لیے، ام سلمہ ان کے شوہر نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ سے واپس ہوئی، دشمنوں نے پھر گھیر لیا اور ظلم و بربریت کا وہ ننگا ناچ ناچا کہ قیامت کا منظر سامنے آ گیا۔ ام سلمہ کو ستایا گیا، آپ کے شوہر کو زخمی کر دیا گیا، آپ کا چھوٹا ہونہار بیٹا گود میں ہنستا اور کھیلتا ہوا ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ جب تک کہ ہمارے باپ دادا کے دین پر پلٹ کر نہیں آؤ گے، تم کو تمہاری اولاد سے دور رکھا جائے گا، یہی سزا ہے تمہاری۔ اس بہادر بیٹی نے نیلگو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا، اپنے رب سے مانگا کہ اے رب، حالات کا بگاڑنا سدھارنا تیرے ہاتھ میں ہے، یہ دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ دعا کی میری بہن نے، لیکن ہجرت کا موقع آیا، بیٹا مل گیا، ہجرت کو جانے والے ہیں، شوہر ساتھ ہے، بارڈر پر آ کر پھر دشمن روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے ابو سلمہ؟ کہا آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹی مکے کی ہے، نہیں دی جا سکتی، رہنے دو اسے۔ تین طرف شوہر نکل کر چلا گیا، ام سلمہ پریشان، بیٹے کو نونہال چھوٹے بیٹے کو لے لیا گیا، ماں تڑپ رہی ہے، لیکن بہادر بیٹی نے
سیکولرزم کا نعرہ بلند کر کے کبھی مفاہمت نہیں کی اور نہیں کہا کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے میں سنبھال لیتی ہوں، میرا شوہر تو چلا گیا، تم جو کہتے ہو مان لیتی ہو، یہ نہیں کہا۔ کہا کہ تمہارے مرضی میں جو آئے بن پڑے کر لینا، میں تمہارے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتی۔ بار بار اپنے رب سے مانگتے جاتی ہے بہادر بیٹی، دل پر پتھر باندھ لیا، اولاد کی دوری، شوہر کی دوری، تنہائی، لوگوں کے تانے، مصیبتیں، پریشانیاں مخدر بن چکے تھے ام سلمہ کے۔ اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ یہ مشکلات کو دور کر دے، تیرے ماننے والے ہیں، پریشان کیسے ہو سکتے ہیں اللہ، میرے شوہر کو مجھے دلا دے، میرے بیٹے کو میرے دلا دے۔ رات کے اندھیرے میں بہادر بیٹی نے دعا مانگی، اللہ نے صبح کا سورج اس کی کامیابی کے لیے اگا دیا۔ ایک آدمی نے انہیں کے قبیلے کے جا کر کہا کہ یہ تڑپ اچھی نہیں ہے، دشمنی ہماری الگ ہے لیکن ماں اور بیٹے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ماں کے حوالے بیٹے کو کر دیا جائے اور ماں کو اجازت دی جائے کہ وہ ہجرت کر لے۔ اس بہادر بیٹی نے استحکام مستحکمی سے کام لیا، اپنے رب کو منوانے کا کام لیا، دشمنوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی۔ اب تب جا کر کے اللہ نے اس کی بات سنی اور اس بہادر بیٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا ہندوستان کی سرزمین کی بھی ذرا سیر تو کر لیں، اس لیے یہ قوم بیچاری اتنی معصوم ہے کہ اس کو اسلامی تاریخ ہی نہیں معلوم۔ بھلا ہندوستان کی تاریخ سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کچھ تم کو؟ کیا کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اب جیسے ہم جیسے کچھ نکمے لوگ آپ کے سامنے کچھ کہہ دیتے ہیں تو بس وہ سن لے کے خوش ہو جاتے کہ ارے ایسا بھی ہے کہتے۔ تم کیا کرتے بابا؟ تم کیا کرتے آخر؟ تم بھی تو آؤ، تاریخ کی کتابیں پڑھو، معلومات حاصل کرو، تاکہ دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو سکے۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، تاریخ کے آئینے میں اس کے منہ پر تماچا مارنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا رہنے والا مسلمان غدار ہے، تو کون غدار تھا اس ملک کی تاریخ کے اوراق کو پلٹا کر دشمن کو بتا سکیں کہ ہم وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ اس کا ثبوت تمہاری کتابیں دیتی ہیں۔ کون بتائے؟ کون بتائے؟ تم تو جمعے کو آخری وقت میں آ کے مسجد کو بھر کے خوش ہو جاتے، تم تو فجر کی نماز میں بستر میں دبک کے سو جاتے، تم تو عشاء کی نماز میں یوٹیوب یا فیس بک پہ اپنے دل دادا یا پھر کسی دوست کی شادی میں ولیمے کے ہار میں ناچنے میں مصروف رہ جاتے ہیں۔ تم کو تو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ کیا معلوم؟ سیکھا ہے کچھ؟ سمجھا ہے کچھ؟ مرنے کے بعد والی زندگی پہ نظر رکھو میرے بھائی، مرنے کے بعد والی زندگی پہ نظر رکھو۔ یہ دنیا میں سدھرنے کا اللہ موقع فراہم کرے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے غفلت ہمیں تباہی کے دہنے پر لا کر رکھ دیا۔ آج نہ دنیا کے پورے رہے نہ دین کے پورے رہے، بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہی، حلال حرام نہیں دیکھا، کھاتے رہے، جیتے رہے، ناچتے رہے، گاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوری کرتے رہے، بس یہی پوری زندگی کا محور۔ اور قیامت میں جب یہ چہرہ لے کر کے جاؤ گے تو کیا اللہ پسند کرے گا اسے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آؤ 1-2-3 واقعات اس ملک کی سرزمین کے ان لوگوں کے لیے رکھوں، تاکہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے، تو میں صرف پوری تاریخ تو آج دہرا نہیں سکتا، مختصر نکات آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھا دوں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں بھائی اب پڑھنا چاہیے، اب جانچنا چاہیے، اب دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری اس ملک کے لیے کیا تھی، ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے۔ جس وقت انگریز اپنے ناپاک عزائم کو لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر چکا تھا، مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کو چائے پلا پلا کر اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور دھیرے دھیرے ہمارے رجواڑوں کے اندر گڑبڑ پیدا کرتے ہوئے اپنے جاسوسوں ٹولوں کو پھیلا رہا تھا۔ سراج الدولہ نے اپنے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا علم بلند کر کے وہ نقشہ ہندوستان کے کایا پلٹی کہ پہلا معرکہ ہوا اور ہندوستان آزاد کراؤ کا جہاد کا نعرہ لگا،
انگریزوں کو بھگاؤ ہندوستان بچاؤ کا نعرہ لگا، اس نعرے میں جمع ہونے والی کون سی قوم تھی؟ کون سی قوم تھی؟ سب سے بڑی قوم اگر ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جمع ہوئی، سراج الدولہ کے نعرے پر اگر جمع ہوئی، تو یہ مسلمان قوم تھی۔ عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، علماء موجود تھے، علماء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انگریزوں کے خلاف علم بلند ہوا، حالات بدلتے رہے۔ تم کہتے ہو ارے ہمارے مردوں کی تاریخ بہت بڑی ہے اس ہندوستان کو آزاد دلانے کے لیے، بہت ہے ہماری تاریخ، اگر ہم کسی دن اسی تاریخ کو دہرانے اگر لگ جائیں گے انشاءاللہ، تو اس وقت انگریزوں کو بھگایا تھا، آج انگریزوں کے چیلوں کو بھی بھگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم خاموش ہیں تو کمزور نہیں ہیں، الحمدللہ ہم لحاظ کر رہے ہیں، ہم ادب کر رہے ہیں، ہم موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر چاہو تم تو پھر ہماری تاریخ کو دہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے ہمارے لیے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں ان ماحول کے اندر، جب ماحول گرما گیا، انگریز پریشان، مسلمانوں کی صفوں کو کیسا تہس نہس کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو ہمارے خلاف کھڑے رہنے سے روکا جائے، انہی ماحول کے اندر ایک عورت، ایک رانی، ایک محل میں زندگی گزارنے والی بیگم حضرت محل یو پی کی سرزمین سے اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ضرورت تھی اس کو؟ اچھا کھانا مل رہا تھا، بہترین ہیرے جواہرات جس کا مقدر، جائیداد، بنگلہ، محل، گاڑی، نوکر، چاکر، اس نے برداشت نہیں کیا کہ کوئی غیر آ کر ہمارے ہندوستان کو نوچ کے کھائے اور ہمارے ہندوستان کا بٹوارا کر دے، لہٰذا ہم اس ہندوستان کو بچانے کے لیے بیگم حضرت محل نے، ایک عورت، اس اسلام کی مجاہدہ بیٹی، بہادر بیٹی نے اعلان کر دیا اور انگریزوں کے خلاف بہت بڑا جتھا تیار کر کے کہا، انگریزوں کے خلاف جہاد جب تک کرو جب تک کہ یہ ملک چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ یہ ہماری بیٹی تھی، اسلام کی بیٹی تھی، بہادر بیٹی تھی، جس نے اپنے تمام آن بان شان رہن سہن کو اس ملک کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ ہے دم تمہارے پاس؟ نام بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہوگے تم تو، یہ نام بھی تم کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے بھائی؟ کیا ایسا بھی ہوا ہوگا؟ ہمارے پاس ہی 25,000 سوالہ ہیں، ارے ایسا بھی ہوا تھا کیا؟ استغفر اللہ ربی، آؤ کبھی ہمارے پاس انشاءاللہ تاریخ کو پڑھیں، ذہن میں بٹھائیں، وقت اور حالات جب بھی آئیں تو انہی واقعات کا پھر سے اعادہ ہم کر دیں انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ایک اسلام کی بہادر بیٹی، دوسری اسلام کی بہادر بیٹی رضیہ سلطان، جس کا فلم بنا کر ظالموں نے اس کی تاریخ کو ہی بدل دیا، جس کو عاشقی کے چکر میں ڈال کر کچھ اور ہی سٹوری بنا ڈالی اس کی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کی عکاسی کرنے والی، اسلام کی تائید کرنے والی، اسلام کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والی کا لڑکی کا نام، اس اسلام کی بہادر بیٹی کا نام، اس ہندوستانی بیٹی، مسلمان بیٹی کا نام رضیہ سلطان ہے، جس نے اپنے منہ کو ڈھاٹا باندھ کر، بغیر زرہ پہنے کے، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر، گھوڑے پر سوار ہو کر انگریزوں کی صفوں میں کوہرام اور انتشار مچا دیا تھا۔ انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، آخر یہ کون آ گیا ہماری صفوں میں جو اس طریقے سے ہمارے سپاہیوں کے گردنوں کو زمین پر ڈال رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کی بہادر بیٹی۔ اللہ اکبر، کتنے واقعات! کہتے کہتے میں بھی تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ کیا ہو گیا اس قوم کو آخر، کیا ہو گیا اس قوم کو آخر۔ اس ملک کو ہم نے جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنے کی تہذیب دی، شادی بیاہ کے اصول سکھائے، ستی کی رسم ہم نے ختم کروائی، یونائٹ ہندوستان ہم نے بنوایا، قطب مینار ہم نے دیا، چار مینار ہم نے دیا، لال قلعہ ہم نے دیا، تہذیب ہم نے دی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان بنجر تھا، بنجر ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانے میں ہمارے مرد و خواتین کا حصہ رہا ہے۔
ہمارے راجاؤں کا حصہ رہا ہے، ہمارے بادشاہوں کا حصہ رہا ہے، ہم مسلمانوں کا حصہ رہا ہے، ہماری مسجد کی میناروں کے اذانوں کا حصہ رہا ہے، ہمارے حافظوں کے حفاظ کا حصہ رہا ہے، ہمارے امامت کرنے والے اماموں کا حصہ رہا ہے، ہمارے مؤذنین کا حصہ رہا ہے، ہمارے معلمین کا حصہ رہا ہے، تبھی تو جا کر آج ہندوستان یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکا۔ کتنی باتیں رکھوں آپ کے سامنے، سن کے مت جاؤ دوست، تکلیف ہوتی ہے دل کو۔ ہم کو جو عادت پڑ چکی ہے نا سن کے چلے جانے کی، سن کر مت جاؤ، بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے دل کو کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر بکھر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہی روٹی روزی کے چکر میں ہندوستان کی سرزمین کو جو ہے نا جو حالات ہمارے پیدا ہو رہے ہیں اس کو سدھارنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آؤ ان پورے واقعات کے بعد کرناٹک کے سرزمین کے بارے میں اگر میں نہ بولوں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہاں، ایک مسکان نے ہندوستان کی تاریخ میں بھونچال پیدا کر دیا، ایک مسکان نے ان شرپسندوں کے عزائم کو پیروں تلے رون کر رکھ دیا، ایک مسکان کی طاقت نے، ایک مسکان کی لبیک کی آواز نے، ایک مسکان کے اللہ اکبر کی صدا نے آج ہندوستان کی تاریخ کے اندر ایک جذبہ اور جوش بھر دیا اور دشمنوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ ایک مسکان اٹھی اس سرزمین سے تو حالات یہ بدل گئے کہ پورا ہندوستان لرز رہا ہے۔ آج ایسے امت محمدیہ کی بہادر ہزاروں سینکڑوں بیٹیاں انتظار میں ہیں اس بات کی کہ ہائے ہم کو بھی موقع مل جائے، انشاءاللہ ہم بھی اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے، اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس مسکان کے ذریعے سے اللہ نے ان بیٹیوں کے جذبے کو بھی ابھارا ہے جو بیٹیاں کل تک اسلام سے دوری اختیار کی ہوئی تھی، لیکن اس مسکان کے جذبے نے ان ماں بیٹیوں کو وہ جذبہ عطا کر دیا ہے کہ وہ مسکان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے علاقوں میں اپنے عزت اور اپنی آبرو، اپنے وقار کو بچانے کے لیے، اپنے پردے کی عصمت کو رکھنے کے لیے آج مسکان کی آواز سے آواز ملا رہے ہیں۔ ذرا ظالموں تم بھی سن لینا اور دیکھ لینا اس منظر کو۔ ایک مجاہدہ لڑکی نے، ایک اسلام کی چاہنے والی نے، ایک اسلام کی بہادر بیٹی نے 50 بھیڑیوں کا مقابلہ کر لیا، 50 بھیڑیوں کا مقابلہ کر لیا، اور اس کی ایک کی آواز پر ظالم پیٹ کو پاؤں لگا کے بھاگ گئے۔ سوچ لو ذرا، ایک بیٹی اٹھی تو پورا ہندوستان لرز گیا، اور بیٹیاں اٹھ کے جب کھڑی ہو جائیں گی، ان مردوں کا تو چھوڑ دیجئے، تھوڑا خاموش ہے لوگ، ابھی یہ بھی آئیں گے صف میں انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ خالد بن ولید کے چاہنے والے ہیں، یہ عمر بن خطاب کا لحاظ رکھنے والے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ حضرت علی کی طاقت رکھنے والے ہیں، یہ عثمان بن عفان کا جگر رکھنے والے ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے نا دشمنوں سے مقابلہ کرنے والی جماعت انشاءاللہ یہ بھی کھڑی ہوگی۔ تم خالی انتظار کرو، پہلے ہماری عورتوں سے تو نمٹو بابا، ہماری عورتیں کھڑی ہو گئی۔ ایک لڑکی 135 کروڑ عوام کے درمیان سے ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو آج دشمنوں کے خلوں میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی۔ یہ اشارہ ہے بابو، یہ اشارہ ہے، تنبیہ ہے، چوکنا کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ ہمارے اندر اسلامی خون ہے، ہم دھوکے میں رکھ کے کس کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، اس کو جگاتے ہیں، نیند سے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، پھر اس کے بعد سمجھاتے ہیں کہ پھر ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اب اسلامی طرز پر، اسلامی زندگی پر، اسلامی طریقہ کار پر کھڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گھروں میں گانے بجانے، بیکار کے فضول اخراجات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ہر 24 گھنٹے میں کم سے کم 2 گھنٹے اپنے گھر کے اندر اپنے خواتین، اپنے بچوں سے اسلامی تاریخ کی بات کرتے جائیں انشاءاللہ۔ آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد
حالات ہمارے گھر کے بدلیں گے انشاءاللہ، اور یہ ابابیل کے قوم انشاءاللہ پھر دشمن پر ایسے اڑ پڑے گی کہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا چھیڑ لیا بھائی، کسی کو چھیڑو مت، کوئی چھیڑا تو چھوڑو مت، یہ جملہ ہے اسلام کا۔ تو یہ واقعات ہوں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، یا اللہ اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ مسکان ایک بیٹی اٹھی ہے میرے اللہ اسلام کی مجاہدہ بیٹی، اے اللہ ایسی ہزاروں سینکڑوں بیٹیوں کو کھڑا کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں اسلام کی حمیت پیدا فرمائے اللہ، ان کے خون میں جذبہ عطا فرمائے اللہ، ان کو حافظ قرآن بنائے اللہ، ان کو دین کا داعی بنائے اللہ، ان کو مبلغ اسلام بنائے اللہ۔ یا اللہ ہماری سینوں کو آپسی رنجشوں سے دور فرما دے میرے پاک پروردگار، ہماری صفوں کے انتشار کو ختم فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔